بادشاہ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، بڑا پریشان تھا، اور پھر آ کر اس نے فیصلہ کیا، اس نے اپنے پورے ملک میں نا ایک حکم جاری کر دیا. اس نے کہا میرے ملک میں جتنے بھی بچے ہیں نا وہ کہاں پہ آ جائیں؟ محل میں آ جائیں. بادشاہ نے بلایا اور بچے جائیں نا، سارے بچے، پورے ملک کے بچے محل میں چلے گئے. اور جب بچے محل میں چلے گئے، بادشاہ سلامت سامنے کھڑے تھے اپنی کرسی کے پاس. تو جیسے ہی بچے آئے، بادشاہ نے بچوں کی طرف دیکھا اور ان سے حال حوال کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا جو بھی دل کرتا ہے نا، جو بھی دل کرتا ہے اس محل میں سے آپ اس کو اٹھا دو، کیا ہو جائے گا؟ آپ کا ہو جائے گا. سارے بچے بڑے خوش. اب محل میں تو پتہ ہے بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، تصویریں بھی بڑیاں قیمتی ہوتی ہیں، سونا چاندی، سونے کے چمچ، سونے کی پلیٹاں، ہیرے موتی، بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، گھوڑے ہاتھی، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. بچوں نے کیا کیا؟ جب بادشاہ نے حکم دیا بچے سارے بھاگے. کوئی سونے کی پلیٹ اٹھا رہا ہے، کوئی سونے کا چمچ، کوئی گلاس، کوئی مہنگی مہنگی تصاویریں، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ اٹھا رہا ہے. جب سب کچھ بھاگ رہے تھے اور چیزوں کی تلاش کر رہے تھے تو بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ اس جماعت میں ایک ایسا بچہ ہے جو اپنی جگہ پہ خاموش کھڑا ہے. بادشاہ نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس بچے نے بادشاہ کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ نے بچے کی طرف دیکھا اور بچے نے بھی بادشاہ کی طرف دیکھا. اور بادشاہ نے بچے سے کہا کیا آپ کو اس محل میں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ بچہ بھاگتا ہوا گیا اور اس نے جا کے نا بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، دراصل نا مجھے اس پورے محل میں آپ ہی پسند ہے. بچہ بڑا ہوشیار تھا. انہیں کیا میں ایک چمچ لواں گا، سونے ہیرے موتی لواں گا، ایک دن ختم ہو جائیں گے. جب میں بادشاہ نہیں لواں گا تو میں پورا ملک بھی میرا، بادشاہ میں میری، تو ٹینشن بھی کسی چیز کی کوئی نہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں وہ بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. آج کا جو میرا مضمون ہے وہ ہے میرا چناؤ کیا ہے. میں کیا چنتا ہوں، میں کیا سلیکٹ کرتا ہوں، یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آج کا میرا مضمون یہی ہے کہ میرا چناؤ کیا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے پاک کلام میں سے زبور 1. جب نکال دیں تو سارے آمین بولیے گا. آمین. آئیے سنتے ہیں کہ انسان کے بارے میں خدا کے الفاظ کیا ہیں، خدا انسان کے متعلق کیا کہتا ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. اسی کی شریعت پر دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بار وقت ہوگا. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے کیونکہ خداوند، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار ساتھیوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند ساتھیوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت. آمین. جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز ایک لفظ ہوتا ہے مبارک. اور پرانے عہد نامے میں جو مبارک کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے باروک. مگر یہاں پر باروک لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر بڑا ہی خاص لفظ استعمال ہوا ہے عاشر. یعنی ایسا شخص جو شادمان ہے، خوشحال ہے، مسیح میں بڑھتے رہنے والا شخص، ترقی کرنے والا شخص اور سیدھا چلنے والا شخص. اندھیا راہ پٹھیاں تے ٹیڑیاں میڑیاں نہیں ہوندیاں، بلکہ مبارک وہ شخص
راہیں ہمیشہ خداوند ہی کو تکتی رہتی ہیں، اس کی راہیں سیدھی ہیں، اس کی نگاہیں مسیح کو تکتی رہتی ہیں. یہ ہے مبارک شخص. یہاں پر جب ہم اس ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے. ایک ہے صادق اور ایک ہے شریر. جو صادق ہے وہ مبارک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صادق شخص کے کام کیا ہے، مبارک شخص کے کام کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کا چناؤ کیا ہے، وہ سیٹ کیا کرتا ہے اور وہ کس وقت نگاہیں لگاتا ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا. مبارک شخص وہ ہے جو شریروں یعنی شرارت کرنے والوں، بدکاروں، گناہ گاروں یا ایسے لوگ جو مجرم ہیں ان کی اصلاح پر، ان کے مشوروں پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. گناہ گاروں سنرز کی راہوں میں وہ کھڑا نہیں ہوتا. اوندا چلنا، اوندا پھرنا، اوندا کرونا فرق ہے. تے جندا کرونا تے اٹھنا بیٹھنا فرق ہے وہی جے مبارک شخص. اور لکھا ہے ٹھٹھا باتوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ ان لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا جنہاں دیاں مجلساں دے وچ، جنہاں دی محفلاں دے وچ کی ہوئے ہنسی مذاق ہوئے، بےہودہ گوئی ہوئے، ایک دوجے نوں ذلیل کرنا، ایک دوجے نوں کمتر کرنا، ایک دوجے دے مطابق ایک دوجے دے بارے کان پیچھے گلاں کرنا یا اپنی خوشی واسطے دوجے دی خوشی دا بیڑا گرک کر دینا. او ایسے لوگاں دی مجلس وچ نہیں بیٹھدا. تے اے شخص کون ہے؟ اے شخص کون ہے؟ مبارک شخص. کون؟ مبارک. اور لکھا ہے اس سے پہلے تم آگے بڑھے بتاتا چلا جاؤں کہ 3 عمل اس میں ہم نے پڑھے: چلنا، کھڑے ہونا اور بیٹھنا. اگر ایک راست باز کی زندگی میں یہ 3 عمل بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم چیک کریں کہ میں چلتا کیسے ہوں، یعنی کہ میں کس کی سن کے چلتا ہوں، میرے کان کس کی باتوں پر، کس کے مشوروں پر لگے ہوئے ہیں، میں کھڑا کہاں پہ ہوتا ہوں، میریاں سوکھتا کینے تے میں بہنا کتے ماں، مینوں آرام تے سکون کتے ملتا ہے. بندہ اوتھے بیٹھتا ہے جس سے سکون ملتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جندا چلنا بھی مسیح ہے، جندا کھڑا ہونا بھی مسیح کے مطابق ہے، تے جنیاں محنتاں، جندا اطمینان تے سکون بھی مسیح ہے. اے مبارک شخص. اور پھر لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. خوشنودی کا مطلب خوشی دے پہاڑ، خوشی دیاں پنڈاں اوندے تے پیر تلوں زمین ہی کھچی چلی جائے، او تے اوندے تے پیر تھلے نہ لگن. اینی خوشی وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ اینوں ایندی کمیٹی نکل آئی ہے تے ہن ہواواں چھوڑ جائے، ایندے تے پیر ہی زمین تے لگ دے. اینی گڈی نکل آئی ہے اے تے ہن کسی نال اکھاں نہیں ملاندا مگر یہ پھولے نہیں سماتا. یہ ہے مبارک شخص. وہ اس کی خوشنودی، اس کی خوشی کی وجہ، اس کی مسکراہٹ کی، اس کی لہلہاٹ کی وجہ کیا ہے؟ وہ شادمان کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا دھیان بلکہ خداوند کی شریعت پر میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے. یہ مبارک شخص ہے. مبارک شخص کے کام کیا ہے کہ وہ نہ تو شریروں کی اصلاح پر چلتا ہے، نہ کٹاکاروں کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے، نہ وہ ٹھٹا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے. جے وہ اے کوشش نہیں کرتا تو پھر کرتا کی؟ وہ جو کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشی، خوشنودی ہے، خوشحالی ہے، بحالی ہے، تازگی ہے، اطمینان ہے، سکون ہے. اور دن رات اس کا دھیان فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ رہتا ہے نا؟ نہیں، اس کا دن رات دھیان خداوند کی شریعت پر، خداوند کی باتوں پر، خداوند کے کلام پر رہتا ہے. اس لیے وہ خوش اور شادمان ہے. آمین. ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ کافی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑی ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا چناؤ رول اس کی رہنمائی میں رہ کے کریں.
اپنی صحبتوں کا چناؤ روح کو اس کی رہنمائی میں رہ کے کریں. اے نہیں کہ فیس بک تے اندی بھی ریکویسٹ چاہیے تے انہوں ریکویسٹ کر دیں قبول کر دیا اندی بھی ریکویسٹ چاہیے اندی بھی ریکویسٹ اسی ایکسچینج کر دیں فرینڈ بنا لیے. مگر اس لائف میں ایسے دوست نہیں بنانے بلکہ وہ دوست بنانے ہیں جو روح القدس کی رہنمائی میں رہ کر خداوند آپ کو دے تاکہ ہمارا چناؤ درست ہو. ایسا نہ ہوئے کہ اسی ایسا چناؤ کر دیے کہ اسی بات جو پریشان ہوئی کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے فریب نہ کھاؤ فریب نہ کھاؤ کیونکہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ میرا چناؤ کیا ہے, میری صحبت, میری محفل, میری مجلس, میری سکون کا ٹھکانہ کیا ہے. کیا میں 2 منٹ کے سکون کے لیے یا چند لمحے چند گھنٹوں کے سکون کے لیے چند گھنٹوں کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ کے اطمینان سے ہمیشہ کی خوشی سے دور تو نہیں کر رہا. کبھی کبھار ہم ان محفلوں کو پسند کرتے ہیں جن میں لوگوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, چغل خوری کی جاتی ہے, یا گناہ کیا جاتا ہے, نشہ کیا جاتا ہے, یا ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے. ہم ان محفلوں میں جانا بیٹھنا اپنے لیے خوشی کی بات سمجھتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں خوشی یہ ہے. میرے عزیزوں, اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہے کہ وہ انسان جن میں آپ خوشی ڈھونڈ رہے ہیں, جن کی باتوں میں آپ خوشی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ چھوڑ جائیں گے مشکل حالات میں, پریشانیوں میں. مگر اگر کوئی چھوڑے گا نہیں تو وہ یسوع مسیح ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا چناؤ یسوع مسیح ہو, اس کی رہنمائی میں رہ کر ہو. اس لیے ضروری ہے کہ میں خداوند کی رہنمائی میں رہ کر چناؤ کروں. آمین. پھر لکھے آئے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. خوشنودی کا مطلب ہے یہ کہ بالکل شادمان ہے ہمارا شخص. حالات جہاں جے مرضی ہوں, مشکلات آیاں, گواں دے پہاڑ بھی ٹوٹ پین تے انہوں جڑی چیز خوش کرے گی, شادمان کرے گی, او خداوند دی شریعت ہے, خداوند دا کلام ہے, خداوند دا اطمینان تے سکون ہے. تے اوندا اطمینان, اوندا سکون, کوئی بھی غمی, کوئی بھی مشکل نہیں ہو سکتی کیونکہ اونے جنوں پھڑ لیا ہے نا, او تے طوفانوں نوں تھما دیندا ہے. آمین. لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. اے صادق شخص ہے. صادق شخص ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. غمی وچ, اداسی وچ اندے منہ دی رونق غائب نہیں ہوندی. خدا دا کلام کہتا ہے خداوند صادق کے چہرے کی رونق ہے. جو مشکلات آیان, پریشانی آیان تے اوندا دل کومو نہیں ہوندا, اندے توتے نہیں اٹھ جاندے, وہ مشکلات دیکھ کے پریشان نہیں ہو جاتا بلکہ وہ شادمان رہتا ہے. وہ کہتا ہے چاہے ہوں جو کچھ مرضی ہو جائے, میں تے میرا مسیح میرے نال ہے تے میں مسیح دے نال ہاں تے میں شادمان رہاں گا. تے جدوں زندگی وچ مسیح آیا ہے نا تے وہ یہ کہندا ہے اب نہیں میرے اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. اور لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پھلتا ہے. جڑا خداوند دے وچ رہندا ہے نہ صرف وہ تازہ رہندا ہے بلکہ پھلدار بھی ہوندا ہے. خداوند جدوں اونوں ٹٹولدا ہے, اودے کول آندا تے خداوند جو پھل پاندا ہے, اونوں ویلا کنگلا نفٹو نہیں پاندا, اونوں جو غم, افسردگی, نفرت یا حسد نہیں پاندا بلکہ خداوند اس میں محبت پاتا ہے, پھل پاتا ہے تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی اسودہ کر سکے. کیونکہ مبارک کا مطلب یہ ہے برکت شخص, ایسا شخص جڑا جندے کو دوجے کو برکت ملے. اے پھل, اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا, یہ مبارک شخص ہے. وہ کبھی بھی بوسیا نہیں رہتا. وہ ایک بندہ سی نا تے وہ پہلے بڑا ہسدا کھیلدا سی تے فیملی نال مستیاں کردا سی, ہسدا کھیڈے بڑا خوش رہندا سی, فیملی بھی خوش رہندی سی. اونے نجات دا تجربہ کر لیا, مسیح نے نجات دیتی تے بڑا بوسا رہندا سی نا. اونوں کسے بچے نے شیطانی کرنی ہوندی, تو کی کر رہے جنوں ہو گیا گھر دے سارے پریشان, ہے کہ پاپا نوں ہو گیا نا, پاپا تے بڑا پریشان ہو گیا تھی تے پاپا نوں تے بڑا سمجھے خدا دے کول جایا کر سنا فرق ہو جانی.
وہ ایک دن انہوں نے پلان بنیا تو چڑیا گھر چلے گئے. چڑیا گھر گئے تو انہوں نے یہ دیکھا ایک بڑا جہا پنجرا ہے تو بڑے پنجرے میں اتنے بڑے باندر نے تو سارے کوئی باندر کسی کے کول جا رہا ہے, کسی چیز کھویا ہے, کوئی پوسیاں باندھ رہا ہے, کوئی درخت چڑھتا پیا, کوئی کچھ کرتا پیا. ایک باندر نکلے لا کے نا تو بڑا خاموش بیٹھا جی. تو انہوں بندے چھوٹا بچہ کہنا کہ ماما ماما لگتا ہے باندر نے نجات پا لی. وہ ایڈی نجات, جب زندگی میں نجات کا تجربہ ہوتا ہے تو بندہ شادمان خوش رہتا ہے. وہ تو پکڑا نہیں جاتا, وہ تو اتنا شادمان رہتا ہے کہ اس کی خوشی کو کوئی چرا نہیں سکتا, اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, کیونکہ خداوند نے اسے ٹھکانہ دے دیا ہے, خداوند نے اسے منزل دے دی ہے, خداوند نے اسے کنارہ دے دیا ہے. اب اسے کسی اور کنارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شادمان رہتا ہے, وہ مرجھاتا نہیں ہے, غصہ نہیں ہوتا. سو جو کچھ وہ کرے بار وقت ہوگا, تے جو کچھ وہ کرے نا وہ بار وقت, یعنی کہ وہ ہندا رہے گا, وہ بڑھوتی پائے گا, وہ ہوئے گا, وہ بار وقت ہوگا. وہ جو کرے گا وہ ہوئے گا, ان کی برکت آئے گی. ایک بولے مبارک شخص, تے اگے ایک اور شخص درج کرے. آئیں غور کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں پر بھی غور کرتے چلے جائیں گے, کیونکہ میں کہاں کس مرنے میں ہوں, اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. لکھا ہے شریر ایسے نہیں, شریر یعنی شرارت کرنے والے, بدکار, گناہگار, فضول گلا کرنے والے, مجرم. شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. صادق شخص تے پھلدار ہے, اندے وچ کچھ نہ کچھ ہے. کیوں؟ او جندے چ اوندے چ بہت کچھ ہے, مگر جہاں شریر ہے او بھوسے دی مانی ہے, او خالی ہے. اینج جیویں اسی کنک نوں چھڈ دیے تے کنک لیدا ہوئیے تے اوندا پھوک لیدا ہوئیے تے نظر تے آئے گا کہ اندے وچ کدی کدی اینج نہیں چھٹا لین جائیے تے اسی ویکھدے چھٹا تے بڑا وڈا ہے, مگر جدوں کھولے دے وچ ہوندا کچھ نہیں. کبھی کبھی ایسا نظر آئے گا کہ look busy do nothing, کہ نظر تے بہت کچھ آئے گا مگر وچ کچھ نہیں ہوئے گا. تو شریر ایسے ہی ہے, وہ نظر تو آئیں گے کہ لے چھٹی بوٹی میرے میں وہ پینٹ شرٹ پائی ہے جی, یہ بندہ پادری ہے, مبشر ہے, مگر جب کوئی دیکھو آئے گا تو انہوں ملے گا کہ فضول گلا. مگر صادق ایسا نہیں ہے, صادق کے پاس جو آئے گا وہ برکت پائے گا. مگر شریر کون ہے؟ شریر بھوسے کی مانند ہے, اسے ہوا اڑا لے جاتی ہے, انہوں جنہیں لایا گلی انہیں نہ ڈول چلی. وہ بھوسے کی مانند ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, وہ خالی ہے. لگتا تو ہے اس میں بہت کچھ ہے مگر اس میں ہے کچھ نہیں, وہ خالی ہے. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے. جن چ کچھ نہیں وہ قائم ہی نہیں رہے گا, تے جندے چی اسی قائمہ او سامنے چی بہت کچھ ہے تے اودے بہت کچھ جو سانوں نام دیتا گیا ہے, تے جدوں اسی ہدایت چ کھڑے ہوں گے تے قائم رہاں گے. آمین. اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے, نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں, کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں, I am something, مجھ میں کچھ ہے, اندے چ کوئی گل ہے, مجھ میں کوئی بات ہے, مگر اندے چ گل کوئی نہیں. وہ نہ عدالت چ قائم رہیں گے تے اس تو بڑی گل ہے کہ انہاں دی راہ نابود ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, ڈسٹروائے ہو جائے گی. ان کا نام و نشان نہ رہے گا. اگر کسی کا نشان رہے گا تو وہ ہے میرے اور آپ کے مسیح کا, اور جو اس میں ہے وہی باقی رہے گا. ہم چیک کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس مسیح کو لے کے جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دیا. اس سے پہلے کہ ہم مسیح پر بڑھیں, مبارک شخص, راست باز شخص. راست باز شخص کون ہے؟ تیسی راست باز ٹھہرنے کی دعا. جب ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے حضور میں پیش کرتے ہیں, خداوند کے حضور میں پیش کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں,
تے یسوع مسیح دے لہو نو مانگ لینے اپنے روح جہاں بدن دے تے اپنی غلطیاں دا اقرار کر کے یسوع مسیح نو قبول کر لینے ہاں تے اونے لہو نال دھل جانے ہاں تے جدوں اسی اقرار کر لینے ہاں توبہ کر لینے ہاں تے اونے لہو نال دھل جانے ہاں اس وقت اسی راست باز ٹھہرنے ہاں تے جڑا راست باز ٹھہردا ہے وہی مبارک شخص ہے جندا دھیان بائبل دے اوتے رہندا ہے خدا دے کلام چ رہندا ہے وہی خوشنود تے شادمان رہندا ہے تے جندا دھیان بابیاں دے فقیراں تے چوراں ڈاکواں تے رہندا ہے تے انہاں دے لانتے ہیں ان کی پرستش کرنے والے انہی کی طرح ہیں دنیا کے معبود محض بت ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں لکڑی پتھر مورت کے ہیں وہ انسان کے ہاتھ کی دستکاری ہیں وہ نہ دیکھتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ وہ چھوتے ہیں نہ چلتے ہیں ان کی پرستش کرنے والے انہی کی مانند ہیں مگر جو خداوند پہ توکل کرتا ہے وہ مبارک ہے جس کا مددگار یعقوب کا خداوند ہے وہ مبارک ہے اور وہی صادق ہے اور وہ جو کچھ کرے وہ بار ہوگا آمین آئیں ہم اپنے سارے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں چیک کرتے ہیں سارے نوجوان سارے بہن بھائی کہ میرا چناؤ کیا ہے ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہیں دو حالتیں ہیں ایک شریر والی اور ایک صادق والی میرا چناؤ کیا ہے میں آج کیا چنتا ہوں آئیے چند ہمیں خاموشی میں بالکل خاموشی میں وقت گزارتے ہیں کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے کوئی کسی کی نہ سنے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو خداوند کی سنے خداوند آپ سے بات کرے گا آزاد کرے گا سائیکلنگ سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائے چیک کریے گا کہ میرا چناؤ کیا ہے چند ہمیں اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں اپنی زندگی کو ٹٹولتے ہیں کہ مشکلات میں مصیبتوں میں میرا کیا رد عمل ہے میں ایسے لوگوں کی کہیں ایسے لوگوں کی صلاح پہ نہیں چلتا جو بھی مشکل چنے ہیں پریشانی چنے ہیں کہ اسی صلاح لینے سے فادر صاحب کو جانے ہیں کہ کسی بابے کو جانے ہیں اسی صلاح لینے سے کسی شریر شخص کو بدکار شخص کو جانے ہیں کہ راس پاس شخص کو جاتے ہیں کے پاس جاتے ہیں کیا میری محفلوں میں میری مجلسوں میں میری صحبتوں میں خداوند کے نام کو جلال دیا جاتا ہے کہ نہیں چیک کریے گا اس خداوند کو جلال دیا جاتا ہے کہ نہیں جس نے میری بقا آپ کی خاطر لہو بہایا ہے جان دی ہے قربان ہوا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے اور میرے عزیزو اگر آج تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں خالی ہوں شادمان نہیں ہوں میں ٹھٹا بالوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں میری صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں اگر خداوند آپ کی زندگی پر یہ واضح کرتا ہے تو آئیے خداوند کے حضور میں اقرار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند آپ نے لہو سے مجھے دھو کر پاک صاف کر راست باز کر اور مجھے بھی مبارک کر تاکہ میں بھی لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن سکوں نہ کہ اذیت کا خداوند آج ہم سب کو چھونا چاہتا ہے خداوند یہاں پر اترا ہے تاکہ ہر ایک شخص کو مبارک کرے ہر ایک شخص پر اپنے کلام کو نازل کرے کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ وہ اپنے روح کو ہر بشر پر ڈالے گا وہ یہاں پر اپنے روح کو ڈالنے کے لیے انڈیلنے کے لیے تیار ہے اویلیبل ہے مگر کیا ہم اس کے روح کو لینے کے لیے اویلیبل ہیں کیا میں حاضر ہوں خداوند کے بلانے پہ کیا میں اویلیبل ہوں کیا میں پھلدار ہوں جب خداوند میرے پاس آتا ہے تو کیا وہ مجھ میں پھل پاتا ہے اور اگر مجھ میں پھل نہیں پاتا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اس ڈالی کو کاٹ پھینکے گا آئیے اگر جماعت میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ اسے خداوند میں پڑھنے کی ضرورت ہے خداوند میں آنے کی ضرورت ہے یا اقرار یا توبہ کرنے کی ضرورت ہے یا اسے کسی بھی طرح سے مشکلات سے آزادی کی ضرورت ہے تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئیے گا ہم آپ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کسی بہن بھائی کو اگر اسے لگتا ہے کہ میری صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں اور خداوند نے اس سے کلام کیا ہے کہ اپنی صحبتوں کو چھوڑ تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئیے گا ٹیم آپ نے دعا کرنا چاہے گی ٹیم آپ نے دعا کرنا چاہے گی اگر آپ کو لگتا ہے شمندر سوکو فتارا کا بدلی میں دیشا میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کی حضوری اس جگہ پر موجود ہے اور خداوند ہمارے درمیان موجود ہے
آئے ہم خدا کی پاک حضوری میں اپنے آپ کی زندگی پر غور کریں. آئے ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر کریں اور دیکھیں کہ کیا ہم شریروں کی اصلاح پر تو نہیں چل رہے. کیا ہمیں کوئی آ کر کچھ بھی کہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تو نہیں ہو لیتے. کیا ہم ٹھٹا بازی کی زندگی تو نہیں گزارے. کیا ہم ایک دوسرے پر تانا تو نہیں کستے. کیا ہم کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے. یا کیا ہم کسی بھی طرح سے وہ برے کاموں میں تو مبتلا نہیں. کیا ہم شریروں کی اصلاح پر تو نہیں چلتے. کیا ہم اس بھوسے کی مانے تو نہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. آئیں اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور پیش کریں. آئیں اگر آپ کسی بھی طرح سے گناہ میں مبتلا ہیں, کسی بھی طرح سے آپ بیمار ہیں یا پریشانی میں ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں, تو ضرور ہے کہ آپ اپنے قدموں میں کھڑے ہوں. ٹیم آپ کے پاس آئے گی, ہم دعا کریں گے آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو مکمل طور پر رہا کرے. ذہنی ڈپریشن جاتے رہے اور ہم دعا کریں گے کہ خداوند آپ کا ہاتھ کھڑے اور آپ اٹھ کھڑے ہوں, خداوند میں زوراور ہوں اور آپ خدا کی نجات کا تجربہ کریں, خدا کی حضوری کا تجربہ کریں. صلیب کا پیغام آپ کے اوپر کھلنے والا ہو. اور آئیں ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کریں گے اور خداوند سے کہیں گے خداوند ہاں میں کچھ نہیں ہوں کیونکہ تجھ سے جدا ہو کے میں کچھ بھی نہیں. پترس کہتا ہے خداوند تجھ سے جدا ہو کر ہم کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. دور بھاگے گا تو کب تک مجھ کو ٹھکرائے گا. دور بھاگے گا تو کب تک مجھ کو ٹھکرائے گا. دور مجھ کو ٹھکرائے گا. بھیج لمحہ جو گیا لوٹ کے آنا ہی نہیں. تم نے دل سے کبھی اپنا مجھے مانا ہی نہیں. آئے ہم خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ہم خدا سے دور تو نہیں بھاگ رہے. کتنے